امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں، کوئی سلیقہ بتائیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت خیر دینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آسان طریقہ ہے، اور بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے، سلجھی ہوئی بات ہے، بالکل طے۔ تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمانے لگے بڑا آسان نسخہ ہے، اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ عمل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ عمل، وہ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا۔ یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اتنی بڑی خاموش تبلیغ ہے، اتنی بڑی۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے تو عمل کر، وہ تیرا عمل کرنا۔ آپ پڑھیں گھر میں نماز، آپ کے بچوں کو شوق ہو جائے گا۔ آپ کھولیں گھر میں قرآن مجید، آپ کے بچوں کا دل لگ جائے گا۔ آپ بیٹھے تسبیح لے کے کہ آج میں نے آدھا گھنٹہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، بچوں کی طبیعت لگ جائے گی۔ عمل جو ہوتا ہے اس کا فیض بٹتا ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کی جد و جہد، کوشش کرنا کہ میں ذرا خیر کے کام میں آگے نکلوں۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ کبھی ہم سنتے ہیں باتیں، کبھی اس کی گہرائی میں اترو نا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے میری ساری عمر دوڑ لگی رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل رہا، ساری زندگی میری دوڑ رہی، جد و جہد رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، عمر کہتے ہیں میں 50% لے کے آیا تھا، لیکن میں 50% پہ پہنچا تھا تو ابو بکر 100% پہ پہنچ گئے تھے، وہ سارا ہی لے آئے تھے۔ میری دوڑ رہی، یہاں بھی دوڑ ہے، میری عزت کرو، میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ، معاذ اللہ میرا اکرام کرو، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، قبیلے میں، برادری میں، سوسائٹی میں، سماج میں یہ نام رکھتا ہوں، میں فلاں سیاسی، سماجی، فلاحی، رفائی تعارف رکھتا ہوں، میرا فلاں معاملہ ہے۔ یہ اس مزاج میں دوڑ لگ گئی، اس طبیعت کی دوڑ لگ گئی، مجھے بھی مانا جائے، مجھے بھی گنا جائے، مجھے بھی شمار کیا جائے، میرا بھی نام ہو جائے، مجھے بھی عدلوں میں رکھا جائے، قرب والوں میں میرا بھی تذکرہ کیا جائے۔ جو دوڑ ہمیں بتائی اور سکھائی گئی تھی اس دوڑ میں ہم شریک کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں آگے کیوں نہیں نکلتے؟ وہ جو ہمیں فرمایا گیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرو۔ تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ یہ والی قرآن اندازی کس دن ہونی؟ لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اتنے عمرے کے، اچھی بات ہے، اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں، لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا، جس میں جد و جہد کرنی، جس میں دوڑنا تھا، اس میں کاوش کرنی تھی، اس میں تو ہم پیچھے ہیں۔ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، آپ یقین کریں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے سال بیت گئے۔ بھی ایسے لگتا ہے کل ہی تو بھی داخل کرایا تھا گھر والوں نے اسکول میں، ابھی اگلے دن کی بات ہے دارالعلوم میں داخل ہوئے تھے اور اتنے سال بیت گئے، اتنا وقت گزر گیا۔ ہم عجیب مزاج کے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں۔ دیکھیں اگر بچے بڑے ہوں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے بڑے، لیکن ہم دونوں باتوں میں اپنا مزاج رکھتے ہیں، بچے بھی بڑے چاہیے ہمیں اور ہم خود بھی اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ ماشاءاللہ جی میرا بیٹا جوان ہو گیا، تو جناب آپ کیا ہو گئے؟ آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کہاں پہنچ گئے؟ وہ کیا دور تھا جب کہتے تھے میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگا ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تھے والدین کے لہجے میں ٹھہراؤ آتا تھا، ان کی 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہوتی تھی، اشراق اور چاشت بھی شروع ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کرتا دیکھیں، وہ اپنے لفظوں پر، جملوں پر، زبانوں پر، انداز پر کنٹرول کرتے تھے۔
میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے تھے اب لڑنا نہیں ہے، بچے اثر قبول کرتے بڑے ہو گئے، اب ہمیں ماحول اور طرح کا بنانا ہے۔ کب آگے نکلیں گے نیکیوں میں؟ کب ہم جد و جہد کریں گے؟ کب ہم یہ والا کام کریں گے کہ نہیں اب مجھے سنور جانا چاہیے، نہیں اب میرے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے، نہیں اب مزاج میں حلم، بردباری، وقار، وزاداری، یہ چیزیں مجھے پیدا کرنی چاہیے؟ کب بچپنا ختم ہوگا؟ وہ کسی درویش نے کہا تھا نا کہ میں نے 22 سال کے بوڑھے دیکھے اور میں نے 65 سال کے بچے دیکھے۔ کہا جناب کیا معنی؟ کہنے لگے معنی یہ ہے کہ بزرگی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے، عمر کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ تو سمجھ کے ساتھ ہے، جس دور میں سمجھ آ گئی، شعور آ گیا، سمجھ گئے بات کو۔ ورنہ بعض لوگ معذرت کے ساتھ بعض لوگ ساری زندگی سمجھدار ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے منصب سے میچ ہی نہیں کرتی، ان کے سٹیٹس کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کا معیار یہ نہیں تھا، معیار بلند ہے آپ کا، آپ اپنے سٹیٹس کے حساب سے بات کریں گے۔ تو میرے عزیز آگے بڑھا جائے۔ اب تو کئی ہمارے کلاس فیلو چلے گئے، کئی ساتھ رہنے والے چلے گئے، کئیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مہینوں ہو گئے چارپائی پہ پڑے، ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں، کئی لوگ رخصت ہو گئے، تو کیا ہم کب کس وقت ہم عبرت پکڑیں؟ بس چپ کر کے جنازہ پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کا ہونا تھا، قبر پہ فاتح پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کو دفن ہونا تھا، کسی کی کل خانی میں چیلوں میں شرکت کر کے آگے کسی کی ہونی تھی، میری ہونی نہیں ہے۔ اپنے اعمال میں پختگی لائی جائے، آگے بڑھا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے میدان احد میں ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے تھے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ گوشت کی بھری ہوئی پلیٹ نہیں تھی ان کے سامنے کہ ساری خالی ہونے میں دیر لگے، کھجور کھا رہے تھے، بخاری شریف ہے۔ اور کھجور کھاتے کھاتے کریم محبوب علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا جنت میں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں وہ بات انہوں نے سنی تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے وہ باقی کی منہ سے نکال دی۔ کیا معنی؟ کہیں کھجور کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ کھجور نکال دی اور میدان میں اترے اور وہ لڑے اور انہوں نے جد و جہد کی اور وہ اسلام کا نام لے کر ڈٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام پر کھڑے ہو گئے، اللہ نے انہیں شہادت عطا کر دی۔ انہوں نے کھجور کھانے کا وقت بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ کیا معنی ہے؟ کھجور کھانے سے پہلے پہلے اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ ہمارا تو جناب وہ میرا پروگرام بن گیا، بس میں حج کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے ولی اللہ ہو جانا۔ بھائی یہ بچوں کی شادی ہو جائے، تھوڑے سے کام ہے، میں پھر مسجد میں ہی ہوں۔ بھائی دلی تو بڑی دور ہے، دلی دور است۔ یہ آپ جو باتیں سنا رہے ہیں یہ تو لمبی ساری بات ہے، یہ تو کام شروع کر دینا چاہیے تھا، اس پر تو عمل شروع کر دینا، روکا کس نے؟ آپ بچوں کے بیاہ بھی کریں لیکن ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کریں۔ آپ ڈیوٹی پہ بھی جائیں، رزق حلال بھی کمائیں، پر اگر رب توفیق دینا تو سویرے اٹھ کے ایک سپارہ قرآن مجید کا تلاوت بھی فرمائیں، اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کریں، نیکیوں کے ساتھ جد و جہد کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خیر کے ساتھ بانٹنا ہے، پھر اس میں جلدی کریں، پھر دیر نہ کریں۔ جوانوں اس طرح سیر کرنے کا عمر جوانی ہے نا، کھانے پینے کا عمر جوانی ہے، اور کہیں آنے جانے کا ٹائم جوانی ہے۔ میں سچ بتاتا ہوں، عبادت کرنے کا ٹائم بھی جوانی ہے، دین کی نوکری کرنے کا وقت بھی جوانی ہے، ذکر کرنے کا ٹائم بھی جوانی کا ہے، درود و سلام عرض کرنے کا ٹائم بھی، کعبۃ اللہ کے پھیرے کا مزہ بھی جوانی میں، اور حضور کی محبت میں رونے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کا نام لے لے کے جینے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کے تذکروں کا مزہ بھی جوانی میں۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دینوں تے مینوں کھیڈاں پل دیاں پل گئیاں،
میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندے ای ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ یہ مذہبی جوانی دیر نہ کرے، وقت ضائع نہ کرے، ادھر ادھر نہ گزارے۔ او جناب او دوست و نوجوان و بیٹے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ وہ میں نے کہا وہ ٹائم کدھر سے آیا جو پاس کرنا پڑا؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں۔ میں نے کہا یار اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمارے پاس تو بور ہونے کا بھی ٹائم کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، وہ کدھر سے لائیں؟ اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے۔ لیکن ہم چونکہ فارغ بڑے ہیں اور کوئی کچھ کام نہیں کرتے، کچھ توجہ نہیں کرتے، کچھ انہماک نہیں ہے، کچھ ذوق نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کا سٹیٹس کس پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے لگانا ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا سیکھنے سکھانے کو بھی۔ تو میری رائے یہ ہے جتنی دیر یہ کام کرنا ہے اتنی دیر حضور کی سیرت کا کوئی باب کیوں نہ پڑھے، اتنی دیر خیر کے کسی کام میں جد و جہد کیوں نہ کرے۔ لیکن پتہ نہیں کہاں الجھ گئے لوگ، وہ کہاں علم کے ذائقے، وہ کہاں محبت کی باتیں، وہ کہاں لوگوں کا خیر تقسیم کرنا۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے آج کی اس نشست میں جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے جلدی سے خیر جمع کر، اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں شام کو ہمارے دامن میں ہوں۔ جس طرح لوگ رات کو سونے سے پہلے نوٹ نہیں گنتے، پورے کرتے آج بچت کیا ہوئی، آج خرچ کیا ہوا، آج آمدن کتنی ہوئی، کل میری آمدن کتنی ہے، اس میں میری بچت کتنی ہے۔ اس طرح رات کو خیر جمع کر کے سونا ہے، کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نا عصر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، تو پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے نا سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے۔ یہ انفرادی بات تھی ہمارے لیے، ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے۔ ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے، اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں، روز مرہ نہیں یہ معمول۔ جلدی سے سرکار تشریف لے گئے، تشریف لے بھی آئے، تو ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا ابھرتا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پر کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھا جائے اور ان کے جواب دیے۔ حضور تو جانتے ہیں نا۔ تو کریم محبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں؟ اتنی تیزی سے کہاں گیا؟ حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا، کاشانہ اقدس میں گیا تھا، کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا، میں نے سارا بانٹ دیا، تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا۔ نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا وہ تو ابھی بھی میرے گھر میں پڑا ہے۔ تو حضور فرماتے میں جلدی سے گیا ہوں، اسے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ یہ جلدی سے نیکی کر دی ہے، کہیں یہ کام رہ نہ جائے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات پوری گزر جائے، رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے، جس کے کہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو راشن دینا تو رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے۔ انشاءاللہ آپ کو یہی بتائیں گے مفتیان کرام کہ رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت کر کے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے۔ ہم نا جی وہ انتظار ہو رہا ہے فلانا کا، وہ جی میں نے کر لیا تھا، لے لیا تھا، ٹائم نہیں مل رہا مجھے دینے جانے کا۔ اس کی کیا وجہ ہے جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کام کرنا تو پھر اسے کریں، پھر دیر کس بات کی؟ جو شروع کرنا ہے اسے شروع کریں۔ جس کا ارادہ ہے نا میں نے مسجد میں جھاڑو دینا کرنا ہے وہ کرے شروع، جس کا ارادہ ہے نا اذان میں نے پڑھنی کرنی ہے تو کرے نا شروع، جس کا خیال ہے میں نے قرآن سیکھنا ہے تو کر دے شروع، کسی کا انتظار نہ کرے۔ جس کا خیال ہے اب میں نے دین کو سیکھنا ہے شروع کر دے، اور جس کا دل ہے نا محبوب کی سیرت کو پڑھنی ہے وہ دیر نہ کرے، وہ حضور کے تذکرے شروع کرے، وہ تذکرہ پڑھتا جائے گا، رب اس کی روح کو توانائی عطا فرمائے گا۔ جو نیکی جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام بھی، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور، اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے۔ ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں۔ ملتے ہیں لوگ پر ملتے، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار۔ حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا۔ کیا معنی ہے کسی سے ملنا تو راضی ہو کے ملنا؟ یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے تبھی اور بلا وجہ کی ہے، بعض جگہوں پہ کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ۔ نیکیوں میں ذرا جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، حصول حسنات میں کوشش کی جائے۔ ہم نہ بڑے سست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں اور خیر کٹھی کرنے میں سست ہیں۔ جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے۔ آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، پروگرام طے کر رہے ہیں، وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ جلد از جلد امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے۔ کو بہت لمبی عمر نہیں، 62 سال عمر مبارک پائی۔ کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی، پوری 40 نہیں۔ کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے میں۔ کام نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے، ہم خیر نہیں جمع کرتے۔ خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے، فٹافٹ کر لی جائے۔ پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا۔ اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا۔ وہ لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا چاہتا ہے، پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے۔ جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، جلد از جلد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے۔ حضور فرمانے لگے وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے نیکی کر لو، قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے، ذہنوں کو پریشان کر دیا جائے۔ کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دی یہ تو نفل ہے، چھوڑو دی یہ تو غیر مؤکدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو نفل چھوڑتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے سنت کے ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے، چونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے۔ پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے، کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں؟ موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ، اور نماز آپ یہ ایوریج نکالے نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں۔ جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ رہی؟
جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہے ان پر عمل کب ہوگا؟ اور یہ بہت سارے لوگ ہیں نا دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اس جگہ پہ آ کے کچھ بات کریں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں تقریریں تو اب بڑی سن لی لوگوں نے، تو زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے سنتے، سوال تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کس دن کرنا ہے؟ وہ پہلا قدم جو عمل کا ہے وہ کس دن اٹھانا ہے؟ یہ کوئی گورکھ دھندا تو نہیں ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن۔ دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو یہ آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے، میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں؟ لیکن جب نازل ہوئی تھی تو عبداللہ ابن عمر کو گھوڑا پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ ہم کب یہ کام کریں گے؟ ہم سن رہے ہیں، ہمیں آتی ہے، ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے۔ ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، تو انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا، دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے، اور یہ اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑی توفیق دیا جی، ڈیرے پہ بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی، دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی، فلانے کے ساتھ بھی میں، او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے، تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے، ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ، وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا، فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے، اگر نہیں پڑھتا تو اٹھ کے چلا گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا خلیل کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی؟ مالک بوڑھا ہو گیا ہے، فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے تو نہیں کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہوں، بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے۔ اس لیے بڑے جملے نہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور پوری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، عمل کرنا ہے پھر اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات۔ پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے، غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ، آج کل
پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا, نورانی ہونا. اور حضرت بلال بھی بڑے ہی پیر ہیں, اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں. لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں. اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے, لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا, رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہو تو رب یاد آ ہی جاتا ہے. اور میرے دوست, یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا. اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان غسل دیا جا رہا ہے. لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے. تو امام باقر رو پڑے, کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے, کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادے پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے. اور صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں. فرماتے تھے نہیں, اگر تو دینے چاہے گا اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں. یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے. میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹی گئے اسے رسوا کر دوں جو بیچارہ. فرمایا وہ مجھے بتاتے نہیں تھے. بڑھاپے تک پشت پر بوجھ رکھ کے انہوں نے نبی پاک کی امت کے گھروں تک پہنچایا ہے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی شادی کرانی ہے پھر خود نہیں شادی پہ جانا. حضور کیوں؟ فرمانے لگے بچی کا باپ تو موسم کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا, خود نہ جانا, بس ٹھیک ہے پیچھے پیچھے رہنا, سامنے نہ آنا, پیچھے. میرے دوست کبھی بھی کوئی بڑا بول نہیں, اس سے نیکیاں. اور پھر ایک اور بات, دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا. پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. اے سارے وجود دے تون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا. یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی, یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا, کشادہ ہونا, کھلا ہونا یہ بھی ضروری ہے. دل میں بوجھ ہو, عداوت ہو, حسد ہو, لوگوں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو اور اعمال قبول ہو جائیں نہ. اس کریم کے کچھ فیصلے ہیں, وہ اعمال کی قبولیت کے آداب بتاتا ہے. وہ کہتا ہے میری مرضی سے کرو گے تو میں قبول کروں گا. حدیث پاک آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے. دو مسلمانوں کے دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اعمال ہیں, نیک اعمال ہے, نیکی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے. وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں. رب کریم فرماتا ہے ٹھہر دو ذرا, ان کے اعمال کو روک دو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے, گھٹن ہے, عداوت ہے. ان کو ذرا مہلت دو, یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے. کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں, اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی. اختلاف کہاں نہیں ہوتا, لیکن نفرتیں پیدا کر لینا. کیا جرم کیا ہے بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال, روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے. مسجد میں بھی پابندی سے آؤ, فجر کی جماعت بھی نہیں جھوٹنی چاہیے, جمعے والے دن بھی وقت پہ آؤ. لیکن اگر قبولیت کرانی ہے تو 20 منٹ نکال کے نا اس رشتہ دار کے گھر بھی چلے جاؤ جس سے ناراضگی چل رہی ہے. تھوڑا سا نا ادھر بھی ایک چکر لگاؤ, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قبول ہی تب کرنا ہے, پہلے یہ والا کام کر. لیکن اندر عداوت سے بھرا ہوا ہو, سینہ بھوک سے بھرا ہوا ہو, تو پھر اس کی روشنی میں جو اعمال کیے جائیں وہ قبول نہیں ہوتے. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے, فرمایا نہیں قبول کریں گے. امام شافعی سے ایک بندے نے کہا میرا دل کرتا ہے میں کچھ لوگوں پر خرچ کروں پر مجھے کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا. تو امام صاحب ہنس پڑے,
کہنے لگا جی آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے تو جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا، تو حقدار تھا؟ جب رب نے تجھے بغیر حساب دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے؟ تو کہتا میں پتہ کروں یہ حقدار ہے کہ نہیں، اور تو اس کے رستے میں بے حساب دے، رب بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولین تربیت یافتہ جو لوگ ہیں صحابہ اور اہل بیت، ہر لحاظ سے امت کے لیے یہ لوگ منارہ نور ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی سکھائی، عقیدت بھی سکھائی، ان کے پیچھے چلنے کا سبق بھی پڑھایا۔ مسلمان کا یہ شیوہ ہے کہ ان سے زیادہ فیض حاصل کرے۔ ہمارے ہاں چند ایک صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اور باقی جو اتنے سارے لوگ ہدایت کی روشنی دے کے گئے اور جن کا نبی کریم سے پیار تھا اور نبی کریم کا ان سے بڑا پیار تھا، ان لوگوں کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا۔ رجب شریف کی 12 تاریخ کو وصال ہوا ہے حضور کے بڑے پیارے چچا جان حضرت عباس کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی پیار، اور حضرت عباس کو حضور سے بڑا پیار ہے۔ تاریخ کی بعض کتابیں بتاتی ہیں کہ 3 سال پہلے حضور سے ان کی ولادت ہوئی، لیکن پیار تھا۔ اور اگرچہ وہ چچا تھے پر محبوب کا جو وہ ادب کرتے تھے نا، چچا بھی تھے، عمر میں بھی 3 سال پہلے دنیا میں آئے۔ کسی نے پوچھا، اور مشہور قول ہے ان کا، کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ فرمانے لگے نہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ ترتیب گفتگو کی اور یہ انداز ادب کا اور یہ رنگ انوکھا ان کا۔ بڑی جلدی اسلام کی روشنی سے آگاہ ہو گئے تھے، لیکن بعض حکمتوں کے تحت انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان جنگ بدر کے بعد کیا، ورنہ ہر مقام پر وہ دینی تحریک کے نہ صرف یہ کہ قائل رہے بلکہ سپورٹر رہے۔ اور مکہ شریف میں رہتے ہوئے مکے میں جن غریب مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا تھا ان کی معاملت بھی کرتے، سرپرستی بھی کرتے، اور یہاں سے مفید مشورے بھی حضور کو دیتے حضرت عباس۔ بلکہ بڑا شروع میں جب مدینہ شریف کے لوگ حضور سید عالم علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ آپ تشریف لے آئے ہمارے پاس، تو حضرت عباس نے ان سے کہا تمہیں حضور کی شانوں کا پتہ ہے، عظمتوں کو جانتے ہو؟ محبوب تو اپنے قبیلے میں بھی بڑی شان والے ہیں، اگر تو حفاظت کر سکتے ہو تو لے کے جانا۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہم جانے قربان کریں گے، بچے یتیم کرائیں گے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کا خیال کریں۔ اور پھر جب محبوب نے ان سے مشورہ چاہا کہ مدینہ شریف جانا ہے، آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ تو حضرت عباس نے رائے دی تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیں، وہاں جب ماحول بالکل ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ تشریف لے جائیں۔ تو ان کے مشورے پر نبی کریم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو وہاں روانہ فرمایا۔ شروع سے قائل تھے۔ اور ایک اور بات، ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت ام فضل، وہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے وجود کا ٹکڑا میری گود میں آیا ہے، تو حضور نے فرمایا فاطمہ کے گھر رب بیٹا دے گا، تیری گود میں کھیلے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے گی، حضرت عباس کی اہلیہ ہے۔ اور یہ نبی پاک کی جو زوجہ حضرت میمونہ ہے، حضور کی زوجہ ام المومنین، ان کی یہ سگی بہن ہے۔ اور حضرت ام فضل کا یہ مقام ہے کہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں سیرت کی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس بی بی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت عباس کی زوجہ ہے، حضرت ام فضل۔ اور بڑا پیار کیا نبی پاک سے، حضور ان کے گھر میں جا کے آرام کرتے، اور شہزادے حسنین کریمین تو بڑا ہی کھیلتے حضور کی چچی کے گھر میں جا کے۔ اتنی محبت جن سے ہو، ہمیں ان کا تعارف بھی نہ ہو، ہماری وہاں تک رسائی بھی نہ ہو، ہم ان محبت بھری ہستیوں پہ واری جائیں، قربان جائیں، ہماری اولادیں قربان جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، میں کہہ چکا کہ بڑا پہلے، بلکہ امام بہقی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی نبوت کی نشانیوں کا بڑا پرانا قائل ہوں۔ محبوب نے فرمایا چچا کس طرح؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پنگھوڑے میں تھے، آپ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند بھی ادھر ادھر ہی چلتا چلا جاتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد، کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میں تو اس دن کا قائل ہوں
بدر میں زبردستی لائے گئے تھے دباؤ ڈال کے, اور حضور نے یہاں سے ابا سے کہا تھا میرے چچا کو کچھ نہ کہنا, ان کو تو زبردستی لایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار, اور جب یہ آئے نا تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو تو فدیہ بھی دو. تو انہوں نے بھی عذرائے محبت کہا کہ کہاں سے دوں, تو حضور نے بھی عذرائے محبت فرمایا کہ وہ جو آتی دفعہ میری چچی کو پیسے دے کے آئے تھے کہ آ گیا تو استعمال کر لوں گا ورنہ تم یہ کام کر لینا. تو حضرت عباس تو سن کے کانپنے لگے, کہنے لگے وہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاریخ کہ پیغمبر تو رکھتا ہے گناہ کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. کچھ لوگ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ان میں حضرت عباس کا شمار ہوتا, بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا. بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ مسجد لگتی ہے, بڑے خوش قسمت, بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے رب کے گھر میں جھاڑو دینے کی, اپنے نصیبوں پہ رشک کریں. جن کی ذمہ داری لگتی ہے, جن کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے, وہ کبھی دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے گھر کا, کبھی بند کرتے ہیں, کبھی یہ سعادتیں محنت سے نہیں ملتی ہیں, خدا کے فضل سے ملتی ہیں. انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے, اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے, رشک کی نظر سے جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں. بڑی پرانی بات ہے, ہم ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے, طلباء تمہارے استاد بھی تھے, تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیح توڑو. تمہارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ, فرمانے لگے اللہ کے فضل سے, اس کے کرم سے. اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں, ان سعادت بزور بازو نیز, یہ سعادتیں بازو کی طاقت سے ملتی ہیں, یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے. حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے, آب زمزم کا بندوبست کرتے, زائرین کو آسانیاں دیتے. ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی. حضرت عباس ڈیوٹی کرتے, روپ بڑا تھا, قد بڑا تھا, کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی. یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا, اسے بازو کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. اس میں کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا, اس میں سخت فیصلے بھی, یعنی ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں, پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے. اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے, یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی. اس نے انصاف کیا, جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست, اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں. دیکھو جی فلانے سے کو چھٹی دے دی, فلانے سے معاف دے دی, یہ شکوے بھی ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں. حضرت عباس کا روب تھا, کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے, نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا, نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا. یہ حضرت عباس کا روب تھا. فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے, اس کا ادب کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا, شان دی. نبی پاک صاحب الاخلاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے. ایک دن حضور نے فرمایا, امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے بھی, ایک دن حضور نے فرمایا چچا کل گھر رہنا, میں آپ کے گھر آؤں گا. اور یار سارا زمانہ منت کرے کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو تیدے ترس گئے, لوگ منت کرے, اور یہاں حضور خود فرمایا چچا میں آؤں گا کل تمہارے گھر. ملک بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا, میں آؤں گا. چاشت کی نماز کے بعد محبوب ان کے گھر گئے. اتنا پیار ہے چچا سے, اتنی محبت ہے نبی پاک کو. اپنے اس قریبی سے تشریف لے گئے, اور پھر ان کو سارے خاندان سے کہا ایک جگہ اکٹھے ہو جائے. جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اپنی مقدس چادر اوپر ڈال دی سب کے, اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے چچا ہے, میرے والد کی جگہ ہے. یا اللہ یہ میرا خاندان ہے, مالک جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے تو بھی رحمت میں چھپا لینا, اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا. میرا یہ تجربہ ہے, بھتیجے بڑے پیارے لگتے, اور بھتیجوں کو بھی چچا پیارا, لیکن وہ چونکہ برابر کا شریک ہوتا ہے نا ابا جائیداد میں چچا کے ساتھ, تو پھر تھوڑی بہتی ہلکی ہلکی رنجشیں بھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ اپنے بچوں کے بھائی کی غلطیاں بیان کر لیتا ہے نا پہلے,
कभी गुस्सा आता है, कभी सारी बातें कर बैठता है, लेकिन अंदर से ना वो भतीजे बुरे लगते नहीं। वो अपने बच्चों से डरते डरते बातें करता है। मैं वैसे बच्चे कह रहा हूँ, आपने कुछ और भी समझना हो तो समझ लीजिएगा। मैं वैसे बच्चे कह रहा हूँ कि वो डरता डरता बातें भाइयों की करता है, लेकिन बहरहाल वो प्यारे होते हैं। मैंने देखा है हमारे वालिद साहब, कभी चचाओं को जरूरत पड़ गई, कोई जरूरत, तो अब वो बात भला किस तरह करते, वो मेरे को ना 100 रुपये 2 लाख मांग लिया है, मैं नहीं इन्ने दे सकता, इन्नी नहीं मेरी, मैं रुपया लाख को दियांगा पुत्र नु किन्ने को पीछे। तो मैं उनका चेहरा देके कहता था, मैं कहा भाजी दिल तो 2.5 देते कर दे, लेकिन वो हमें मुतमइन कर रहे हैं ना, आप हमें राजी कर रहे हैं, तो दिल तो करता है कि उन्हें 2 मांगे तो मैं उन्हें 2.5 दिया। प्यारे होते हैं ना भाई, क्या किया जाए, इन जैसा रिश्ता कोई नहीं। लेकिन वो बंदा बातें कर बैठता है तो थोड़ा बहुत फिर वो ना अपने बच्चों को मुतमइन करने के लिए, वो भी मैंने भाई देखे हैं जो दरवाजों पे खड़े होकर भाइयों को देखते हैं, बीमारियों से देखता है, ऐसे कद ऊंचा होता है, मेरा भाई फलानी जगह कामयाब हो गया, ये होता है, क्या किया जाए। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुजूर से प्यार और नबी करीम का अपने चचा से प्यार, ये कोई इंफरादी सा रंग है, इंफरादी सा। और फिर चची का प्यार, एक दफा हजरत उम्मे फजल ने ना लाठ लेके, डंडा लेके मारा अबू लहब को, उसने को बात ऐसी कर दी थी तो चची ने मारा। कि चची का हुजूर से बड़ा प्यार। मैं कभी कहता हूं कि आपको ये सारी बातें मुझे और आपको पता चल जाए ना, सिर्फ पता चल जाए, इनसे इतनी रोशनी मिलेगी कि हमारे घरों तक नूर आएगा, हमारी घरेलू जिंदगियां सुकून में आ जाएंगी अगर इन लोगों के हालात हम तक आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते, 3 चीजें बड़ी ज्यादा थी हजरत अब्बास के अंदर, खुद हुजूर ने बयान फरमाया। फरमाया तो अब्बास सखी बड़े, और ये याद रखिएगा बुखारी में पूरा बाब है कि बंदा जेब का सखी नहीं होता, सखी बंदा दिल का होता है। हजरत अब्बास सखी बड़े थे, सिला रहमी करने वाले बड़े थे, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने की कोशिश करते थे, बेहतरीन। तीसरी बात ये थी कि गुलाम आजाद कराते थे। उसका अगर आज आप अपनी जुबान में तर्जुमा करें तो जो लोग मकरूज नहीं हो जाते, जब तक बंदे की जेब में पैसे होते हैं तो रिश्तेदार भी पहुंचते हैं, दोस्त भी पहुंचते हैं, लंगर भी चलते हैं, चंदों वाले भी पहुंचते हैं, मस्जिद बनानी है, मदरसा बनाना है, कब्रिस्तान का मसला है, गली बनानी है, सारे पहुंचते हैं। और अगर कर्जा चढ़ जाए तो फिर इधर उधर बैठ के बातें करते हैं, कितने इसने धोखे किए, इसने फ्रॉड किए, इसने फलान किए। और खुदा के बंदो, कर्जा तो चढ़ ही जाता है, और अगर कर्जा वलियों पे रहा, सहाबा पे रहा, अंबिया पे रहा, ये कोई इस तरह का मसला है कि आप जिस बंदे को जिस एंगल से भी देखें। उस पर मैं रात दोस्तों से कह रहा था कि एक बंदा मुसीबत में है, दूसरा उसे देख के खुशी का इजहार कर रहा है। माज़अल्लाह एक बंदा मुश्किल में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को मुसीबत में देख के खुशी का इजहार न करना, वरना उस पर अल्लाह रहमत कर देगा और तुम्हें उसमें मुब्तला कर देगा। हम तो उल्टा कहानियां बनाते हैं, तनकीद करते हैं, बंदा उलझ जाए तो तंज करते हैं। बागा अंदर हरियल तोता ते निमिया निमिया रोवे, ते आखे बागा वालों पत्थर ना मारो, मते कोई परदेसी होवे। पहले एक आदमी तकलीफ में हो, ताड़ी मार उड़ाना, बाहू वसी ते गई उड़न आ रहे, पहले दुख में है और तू और तकलीफ दे रहा। इसलिए अजीजों, ये जो अंदाज है ये ठीक नहीं है। हजरत अब्बास का तरीका क्या है, ये जो होते थे ना गुलाम, इनकी गर्दने पैसे ले लेते थे, इनके मालिक तो गर्दने। चले आज भी अगर आपने तर्जुमा करना हो तो लोग एडवांस लेके नहीं बेचारे फंस जाते, जान छूटती है फिर उस मुलाजिम की। थोड़े थोड़े कर्जों में लोगों को कैदी नहीं बना लिया जाता। हजरत अब्बास का शौक था गुलामों को खरीद खरीद के आजाद करना। कहते थे अल्लाह के बंदे आजादी से जिंदगी गुजारे तो मेरा दिल ठंडा होता है। गुलाम आजाद करना, और भाई मकरूज को तो ज़कात भी लगती है। हमारे यहाँ जब लोग मकरूज हो जाते हैं तो माज़अल्लाह खुदकुशियां करते हैं, क्यों कि हम आगे बढ़ के उनका हाथ नहीं थामते, उनकी मदद नहीं करते। हजरत अब्बास ने तो विसाल से कुछ दिन पहले अपने शहजादे से फरमाया, ये मैंने 70 लोगों की लिस्ट बनाई है, ये गुलाम है, पुत्र इनको खरीद के आजाद करना। 70 लोग आजाद किए उन्होंने, लोगों की गर्दनें छुड़ाने के लिए किरदार अदा करें। अगर कोई बेचारा कहीं उलझ गया तो बाजू थाम के बाहर निकाले, ये खैर वाला काम है, इसे करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरत मस्जिद मुबारक है ना, मस्जिद नबवी शरीफ, उसके बिल्कुल साथ पहले तो हजरत अब्बास ने कई दफा कहा या रसूलल्लाह मैं भी आ जाऊं मदीने, फिर मैं आप वहां ठहरिए। और हुजूर फरमाने लगे मैं नबियों में आखिरी हूं और लगता है आप हिजरत करने वालों में आखिरी होंगे मदीने की तरफ आने में। खुद हुजूर ने जब इजाजत दी तो तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी के साथ मकान बनाया। हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत था, ये आपको
कुतुब हदीस में हर जगह हदीस मिलेगी और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मिलेगी। आप गुजर रहे थे हजरत उमर फारूक, तो हजरत अब्बास का घर करीब था, तो जुमे वाला दिन, बाज किताबों में आता है जुम्मे का दिन था, हजरत उमर आ रहे थे और उन्होंने ना ऊपर कोई मुर्गा भी ज़िबा किया हुआ था और पानी भी चल रहा था, तो परनाला गली में था, वो पानी हजरत उमर पे गिरा। आपने महसूस किया कि तो बाकी नमाजियों को भी तकलीफ देता होगा, भाई मस्जिद के दरवाजे पर परनाला हो तो कोई बर्दाश्त करता है? हजरत उमर ने कहा उखेड़ दो, परनाला उखेड़ दिया। सैयदना फारूक आज़म ने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद हजरत अब्बास आए रज़ी अल्लाह ताला, कहने लगे परनाला आपने उखेड़ा। जनाब उमर ने वजह बयान की, फरमाया वो छींटे पड़ते थे, नमाजियों को तकलीफ होती थी, माकूल वजह, उखेड़ दिया। हजरत अब्बास कहने लगे बिल्कुल ठीक है, मैं आप पर कोई जबर नहीं करता, कोई मैं जवाब में कोई बात नहीं करता, एक बार सिर्फ कहता हूँ वो सुन लेंगे। हजरत उमर ने कहा कहिए। तो हजरत अब्बास कहने लगे जब मैं ये मकान बना रहा था तो हुजूर तशरीफ लाए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना मेरे कंधों पे खुद सवार होके अपने दस्ते मुबारक से ये परनाला लगाया था। कपड़े पे चीटे पड़े हैं ना, बदल तो मौजूद है ना। अब हजरत उमर ने इस पर क्या तबसरा किया, थोड़ा साइड पे कर ले, चले अगर हुजूर ने लगाया था तो इसको दूसरे कोने पे लगा ले, कोई तबसरा नहीं। तुम कहते हो कभी तामीर के नाम पर, कभी फलां चीज के नाम पर, कभी फलां चीज के नाम पर। हजरत अब्बास ने कहा उमर नबी पाक ने लगाया था, इतने लफ्ज है, खत्म हो गई सारी वजूहात। हजरत उमर तो इतना रोए के बैठ गए, आंसू निकल आए आंखों से, कहने लगे अब्बास मेरे साथ चलिए, उसी जगह जाते हैं जहां से परनाला उखेड़ा है, आप इस तरह करें, अब आप मेरे कंधों पे चढ़े और इसको दोबारा लगाए। जिस चीज को रसूल करीम ने जहां लगाया था उसको हटाना, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। मेरे दोस्तों ये तो अंदाज हमें सहाबा ने